میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ قیامت کے دن میں ہر کسی کا سفارشی بنوں گا، لیکن تین لوگ ایسے ہوں گے جن کا میں سفارشی نہیں بنوں گا۔ قیامت کے دن صحابہ میں ہر کسی کی شفاعت کروں گا، لیکن تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی صحابہ میں شفاعت نہیں کرواؤں گا، جن کی سفارش میں نہیں کروں گا، جن کا سفارشی میں نہیں بنوں گا۔ صحابہ قیامت کے دن میں ہر کسی کی شفاعت کروں گا، ہر بندے کی شفاعت میرے ہاتھوں نصیب ہوگی، لیکن تین لوگ ایسے ہیں صحابہ قیامت کے دن ان تین لوگوں کو میرے ہاتھوں سے شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جن کی میں سفارش نہیں کروں گا۔ صحابہ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، میں ان تین لوگوں کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں ان تین لوگوں کی طرف صحابہ آنکھ اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ قیامت کے دن تین لوگ ایسے ہوں گے صحابہ جن کو میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ شفاعت کروانا تو رہی دور کی بات، سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، سفارشی بننا تو رہی دور کی بات صحابہ، لیکن قیامت کے دن ان تین بدبختوں کا میں سفارشی نہیں بنوں گا، ان تین بدبختوں کا قیامت کے دن میں سفارشی کبھی بھی نہیں بنوں گا۔ صحابہ اکرام نے ہاتھ باندھ کر پوچھا، سونیا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے گا نا وہ تین لوگ کون سے ہیں، وہ تین لوگ کون سے ہیں جن کی آپ بروز قیامت شفاعت نہیں کروائیں گے، بروز قیامت جن کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے، جن کی آپ شفاعت نہیں کروائیں گے، جن کی طرف آپ نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ سونیا ہمیں بھی بتائیے گا نا وہ تین لوگ کون سے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تین انگلیوں کو اوپر اٹھا کر کہا، صحابہ سب سے پہلے وہ شخص ہوگا جس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جس کو میری سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ صحابہ سب سے پہلے وہ شخص ہے جس کی طرف قیامت کے دن میں نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ سفارش بننا تو رہی دور کی بات، سفارشی بننا تو رہی دور کی بات صحابہ، میں ان کی طرف اپنی نگاہیں بھی نہیں پھیروں گا، میں ان کی طرف اپنی نگاہیں بھی نہیں پھیروں گا، ان کا میں اپنی آنکھوں سے چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جو دنیا میں رہتے ہوئے مالدار تھا، دولت والا تھا، لیکن تکبر کرنے لگ گیا، تکبر کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مر گیا، قیامت کے دن اس طرح کے شخص کی صحابہ میں شفاعت نہیں کروں گا، اس طرح کے لوگوں کی صحابہ میں سفارش کبھی بھی نہیں کروں گا۔ صحابہ جس کے پاس دولت بھی تھی، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتے کرتے توبہ کیے بغیر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ اس طرح کے لوگوں کی قیامت کے دن صحابہ میں سفارش نہیں کرواؤں گا، میں ان لوگوں کا سفارشی کبھی بھی نہیں بنوں گا۔ صحابہ ایسے لوگوں کا سفارشی بننا تو رہی دور کی بات، ان کی طرف میں دیکھوں گا بھی نہیں۔ آج تیرے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں صاحب، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس آج بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، تو صاحب اس میں بڑے پن بننے کی کوئی بات نہیں۔ یزید کے پاس بھی بہت بڑے محل تھے، یزید کے پاس بھی بہت بڑی کوٹھیاں تھی۔ اگر تیرے پاس آ کر دو چار بندے جھک کر تجھے ملتے ہیں تو اس میں میاں بڑے پن ہونے کی کوئی بات نہیں، اس میں تو بڑا نہیں ہے، اس میں بڑے بننے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ یزید کے آگے بھی لاکھوں کا لشکر جھکا کرتا تھا۔ اگر تیرے آگے پیچھے دو چار بندے پھر رہے ہیں، اگر تیرے پیچھے دو چار گاڑیوں کا پروٹوکول ہے، تو صاحب
اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یزید کے پیچھے بھی تو بڑی بڑی فوجیں ہوا کرتی تھی، یزید کے پیچھے بھی لاکھوں کا لشکر ہوا کرتا تھا۔ اگر تیرے پاس آج دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں تو صاحب اس میں بڑے پن بننے کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ فرعون کے پاس بھی بڑی دولت تھی، فرعون کے پاس بھی بڑی دولت تھی، فرعون کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھی، فرعون کے پاس بھی بڑے بڑے آدمی تھے، فرعون کے پاس بھی بہت کچھ تھا۔ صاحب اگر مال و دولت ہے تو تکبر نہ کیا کر، تکبر نہ کیا کر، عاجزی اختیار کیا کر، کیونکہ صاحب دولت والے بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے۔ فرعون جیسے نہ رہے، یزید جیسے نہ رہے، تو آج تیری اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری اور میری کوئی اوقات نہیں۔ اگر تیرے پاس آج دولت ہی دولت ہے تو خدا کا شکر کیا کر، تکبر نہ کیا کر، تکبر نہ کیا کر، خدا تعالیٰ کا شکر کیا کر کہ اللہ اوقات نہیں تھی، یہ تو کرم نوازی ہے آپ کی، یا اللہ یہ میری حیثیت نہیں تھی، یہ تو آپ کی ہی کرم نوازی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ دوسرا شخص وہ ہے جس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، صحابہ دوسرا شخص وہ ہے جس کو قیامت کے دن بروز قیامت جس کا میں سفارشی نہیں بنوں گا۔ صحابہ اکرام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، یا رسول اللہ وہ دوسرا شخص کون سا ہے، ہمیں بھی بتائیے گا نا۔ سونیا دوسرا شخص کون سا ہے قیامت کے دن جس کی آپ شفاعت نہیں کریں گے؟ یا رسول اللہ دوسرا شخص وہ کون سا ہے جس کی قیامت کے دن آپ شفاعت نہیں کریں گے، جس کے آپ سفارشی نہیں بنیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ دوسرا شخص وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے شرابیں پیتا تھا، شرابیں پیتا تھا اور شرابیں پیتا پیتا توبہ کیے بغیر اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کی میں شفاعت نہیں کروں گا، اس طرح کے لوگوں کا میں سفارشی نہیں بنوں گا جو دنیا میں رہتے ہوئے شرابیں پیا کرتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے شرابیں پیا کرتے تھے۔ صحابہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا میں سفارشی ہرگز نہیں بنوں گا، ایسے لوگوں کا ہرگز سفارشی نہیں بنوں گا، ان کی طرف میں اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ آج شراب تو بھی پیتا ہے اور کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، اور تو کہتا ہے شراب پی کر میں نبی کا غلام ہوں، اسی زبان سے شراب پیتا ہے، اسی زبان سے علی کا نعرہ بھی لگاتا ہے، اسی زبان سے شرابیں بھی پیتا ہے، اسی زبان سے حسین کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ کیا تجھے آج حیا نہیں آتی؟ کیا تمہیں آج شرم نہیں آتی؟ جس زبان سے حسین کا نام لیتے ہو اسی زبان سے شرابیں بھی پیتے ہو، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ہوئی حرام چیزوں کو بھی پیتے ہو، حرام کی ہوئی چیزیں بھی پیتے ہو۔ کیا تمہیں آج حیا نہیں آتی؟ اسی شراب کی وجہ سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا خاندان ذبح کروا دیا، لیکن اس کتے شرابی کے ہاتھ پہ بائٹ نہیں کی تھی، اس کتے شرابی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ یہ شرابی تھا، کیونکہ یہ شراب پیا کرتا تھا، پانی کی جگہ شراب کو استعمال کیا کرتا تھا۔ جوانوں ہاتھ باندھ کے عرض یہ کروں گا، ہاتھ باندھ کے تمہیں یہ بتانے لگا ہوں کہ موت منظور کر لینا، لیکن شراب کے نزدیک نہ جانا، شراب کے نزدیک نہ جانا، شراب کے نزدیک نہ جانا۔ اسی شراب کی وجہ سے میرے پیر مولا حسین نے 6 ماہ کہ علی عسکر کی بھی قربانی دے دی تھی، لیکن شرابی کے ہاتھ پہ بائٹ نہیں کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک جملے یاد آ گئے شراب کے نام سے۔ کربلا کے میدان میں جب آپ اپنے گھر کا سب کچھ، گھر کے بیوی بچے، مال دولت
گھر کی بیوی بچوں کی جوتیاں وغیرہ سب کچھ اپنے گھر کے خیمے وغیرہ اٹھا کر اب جب کربلا کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو کسی ایک شخص نے کہا حضرت میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا میاں وہ کون سی بات ہے جو تو مجھے بتانا چاہتا ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا میاں وہ تیری بات کون سی ہے جو تو مجھ سے کرنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت امام حسین آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ گھر کے بیوی بچے، گھر کی ہر چیز، کپڑے جوتیاں وغیرہ سب کچھ کربلا کے میدان میں لے کے جا رہے ہو، اسے چھوڑ دو، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دو، مال بھی آ جائے گا، دولت بھی آ جائے گی، ان معصوموں کی جان بھی بچ جائے گی، گھر بھی بچ جائے گا، آپ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنے جملے سنے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا میاں تو نے کیا کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، میں یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دوں، یزید کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں تو کیسے کروں؟ وہ تو شرابیں پینے والا ہو، وہ تو میرے کریم نانا مصطفیٰ کی شریعت میں جو چیزیں حلال ہے انہیں حرام کرنا چاہتا ہے اور جو حرام ہے انہیں حلال کرنا چاہتا ہے، اور جو حلال ہے انہیں حرام کرنا چاہتا ہے اور حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے۔ میاں میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کروں؟ میرے پیر مولا حسین نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھایا، سونے نورانی مکھڑے والے چہرے حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا لوگو میرے ان ننھے منھے ہاتھوں کو دیکھیے گا نا، میرے ان سونے سونے ہاتھوں کو دیکھیے گا نا، میرے ان چمکتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیے گا نا، ان ہاتھوں کو میرے نانے نبی نے چوما ہے، یہ ہاتھ میں کٹا تو سکتا ہوں لیکن اس یزید کتے شرابی کے ہاتھوں پہ ہاتھ اپنا کبھی بھی نہیں دے سکتا، اور میں اس کی بیعت کیسے کروں، اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ کیسے دوں؟ اور یہ تو فحاشی کام کرنے والا ہے، یہ زناکاریاں عام کرنے والا ہے، اور یہ تو بندروں کے کتوں کی لڑائیاں دیکھنے والا ہے، میں اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ کبھی بھی نہیں دوں گا، اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ کبھی بھی نہیں دوں گا، کٹ جاؤں گا لیکن اس کتے شرابی یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ پھر جوانوں تم نے بھی تاریخ پڑھی ہے، میں نے بھی تاریخ پڑھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ننھا منھا چھوٹا سا 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، آپ کے نوجوان بچے بھی شہید ہو گئے، لیکن آپ نے اس کتے یزید شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، شراب پینا بہت برا عمل ہے۔ جوانوں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کبھی بھی شراب کے نزدیک نہ جانا، کیونکہ اسی شراب نے آج چاند جیسی بیٹی کا گھر تباہ کر کے رکھ دیا، چاند جیسی بیٹی، خوبصورت چہرہ بیٹی کا، لیکن اس باپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ جب بھی پتہ چلا، جب بھی کسی کو خبر ہوئی، معلوم ہوا کہ میاں اس لڑکی کا باپ تو شراب پیتا ہے لہٰذا ہم رشتہ نہیں کریں گے، ہستا وستا گھر باپ نے تباہ کر کے رکھ دیا اس شراب کے نشے کی وجہ سے، اس شراب کی وجہ سے نہ جانے آج کتنے گھر اجڑ گئے، اس شراب کے نشے کی وجہ سے میاں پتہ نہیں کتنے گھروں میں تباہی ہی تباہیاں ہو گئی، پورے گھر تباہ ہو گئے اس شراب کے نشے کی وجہ سے۔ جن کے باپ شراب پیتے ہیں نا ان کے بیٹے، ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیموں کی جیسی زندگی گزارتے ہیں، وہ پھر لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ جن کے باپ شراب پیتے ہیں نا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے اتارے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ جن کے باپ شراب پیتے ہیں ان کی بیوییں، ان کا شوہر تو ہوتا ہے لیکن شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیواؤں کی جیسی زندگی گزارتی ہیں۔
بیواؤں جیسی زندگی گزارنے پر وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں. لیکن جوانوں پھر ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کبھی بھی شراب نہ پینا, کبھی بھی شراب کے نزدیک نہ جانا. موت منظور کرنا, کٹ جانا مر جانا, لیکن شراب نہ پینا. مجھے اتنا تو بتاؤ جب آپ لوگ پانی کی جگہ شراب پیتے ہو کیا قبر میں پیر مولا حسین یہ کیا نہیں کہتے ہوں گے نادان. اسی وجہ سے میں نے اپنا پورا خاندان شہید کروایا, اپنا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی نہیں دیکھا. اسی شراب کی وجہ سے میں نے شرابی کے ہاتھ پہ بائت نہیں کی تھی. اسی شراب کی وجہ سے میں نے اپنے نوجوان بیٹے بھی نہیں دیکھے کہ کل کو میرے نانے نبی کی امت کے نوجوان شراب نہ پیئیں, وہ شراب کے نزدیک نہ جائیں. لیکن نادانو تم پھر بھی شراب کو پینا شروع کر دیا, تم پھر بھی شراب کو باغ کر پیتے ہو. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیسرا شخص وہ ہے جس کی قیامت کے دن میں شفاعت نہیں کروں گا, قیامت کے دن میں اس کا سفارشی نہیں بنوں گا. صحابہ اکرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ تیسرا شخص کون سا ہے جس کی آپ سفارش نہیں کریں گے؟ تیسرا شخص وہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ سونیا ہمیں بھی بتائیے گا نا, تیسرا شخص وہ کون سا ہے جس کی قیامت کے دن آپ شفاعت نہیں کروائیں گے, جس کا آپ سفارشی نہیں بنیں گے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیسرا شخص وہ ہے جس کی قیامت کے دن میں شفاعت نہیں کرواؤں گا, قیامت کے دن جس کا میں سفارشی نہیں بنوں گا. جوانوں میرے بھائیوں خدا را ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں دل کے کانوں سے ذرا سنیے گا, ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. یہ جملے تو میرے رسول کریم کے ہیں لیکن بول کر تو میں بتا رہا ہوں. یہ جملے میرے رسول پاک کے ہیں, میں تو صرف آپ کو بول کر ہی بتا رہا ہوں. یہ تو میری نبی کریم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, کیونکہ جوانوں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. قیامت آ سکتی ہے, آسمان زمین پہ آ سکتا ہے, تارے زمین پہ آ سکتے ہیں, چاند زمین پہ آ سکتا ہے, سورج زمین پہ آ سکتا ہے, لیکن میرے کریم نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. پوری کائنات کا جوانوں نظام تبدیل ہو سکتا ہے لیکن میرے کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیسرا شخص وہ ہے جس کی قیامت کے دن میں سفارش نہیں کروں گا, قیامت کے دن جس کا میں سفارشی نہیں بنوں گا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے مر گیا, اس طرح کے شخص کی قیامت کے دن میں شفاعت ہرگز نہیں کروں گا. قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کی شفاعت میں کبھی بھی نہیں کروں گا, میں کبھی بھی نہیں دیکھوں گا, ان کا سفارشی قیامت کے دن میں کبھی بھی نہیں بنوں گا, ہرگز نہیں بنوں گا. صحابہ قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کا سفارشی میں کبھی بھی نہیں بنوں گا جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو دکھ دیا کرتے تھے, اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے, اپنے والدین کو دکھ دیا کرتے تھے. صحابہ قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کی سفارش میں نہیں کروں گا. آج برا باپ ہو گیا, آج باپ کی کمر جھک گئی, آج باپ سے چلا بھی نہیں جاتا, باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, بیٹا جوان ہو گیا, اولاد جوان ہو گئی, منتیں کرتا ہے بڑا باپ بیٹا میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا, میں تو صرف تجھ سے ایک میٹھا بول مانگتا ہوں, میں تجھ سے صرف ایک
ایک میٹھا بول مانگتا ہوں بیٹا، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا بیٹا، تو مجھے بس میٹھے بول سے بلا ہی لیا کر۔ آج باپ کی ساری زندگی ہی گزر گئی بیٹے کی زندگی بناتے بناتے، آج باپ کی کمر جھک گئی اپنے بیٹے کی زندگی بناتے بناتے، آج بیٹے کا پیٹ بھرتے بھرتے، آج بیٹے کی حسرتوں کو پورا کرتے کرتے باپ کی کمر جھک گئی، آج بیٹے کی کمر سیدھے کرتے کرتے، بیٹے کو سیدھا کرتے کرتے باپ کی آج کمر جھک گئی، لیکن وہی جوان بیٹا اپنے باپ کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ وہی باپ جس نے دن رات محنت کی ہوتی ہے اپنی جوان بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو آؤٹ آف کنٹری بھیجا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے گا، کوئی کام کر لے گا، بیٹے کی زندگی بدل جائے گی اور میں بھی سکون سے رہ سکوں گا۔ ساری زندگی اسی بیٹے کے لیے میں نے محنتیں کی تھی، آج بیٹے کی محنت کا پھل کھانے کا وقت آیا تو اسی بیٹے نے باپ سے منہ پھیر لیا۔ ماں کو نہیں بلاتا، ہر کسی کو بلاتا ہے، ہر کسی کے آگے عزت سے پیش آتا ہے، لیکن والدین کے آگے عزت سے پیش نہیں آتا۔ آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، اپنے بیوی بچوں سے تو بات کرتا ہے، نہیں کرتا تو اپنے بڑے والد سے نہیں کرتا۔ آج بیٹا کینیڈا میں بیٹھا ہے، آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، اپنے بیوی بچوں سے تو بات کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تو بات کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے تو بات کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اپنے بڑے والد سے بات نہیں کرتا، اپنے بڑے والد کو نہیں بلاتا۔ یہ وہی بیٹا ہے جب چھوٹا ہوا کرتا تھا باپ اس کی ساری حسرتیں پوری کیا کرتا تھا، یہ وہی بیٹا ہے جب بڑا باپ کام پہ گیا ہوتا تھا، جب پیچھے سے یہ خبر آتی تھی کہ آپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، بیٹا بیمار ہو گیا ہے، جلدی ہسپتال آ جاؤ، جلدی ہاسپٹل آ جاؤ، وہی بڑا باپ کام سے فوراً، ڈیوٹی سے فوراً اپنی ڈیوٹی کو وہیں پہ چھوڑ دیتا، اپنے بیٹے کے لیے باہر ہسپتال چلے جاتا، باہر اپنے بچے کے لیے ہاسپٹل چلا جاتا۔ لیکن آج وہی جوان بیٹا کینیڈا میں بیٹھا ہے، لیکن اپنے بڑے باپ کو نہیں بلاتا، اپنے بڑے باپ کی طرف نہیں دیکھتا۔ بڑا باپ ساری زندگی پکارتا رہا، کہا بیٹا میں کچھ نہیں مانگتا، صرف آ کر ایک دفعہ اپنے چہرے کا، اپنے مکھڑے کا دیدار ہی کروا دے، اپنا چہرہ ہی دکھا دے، اپنی صورت ہی دکھا دے، میری آنکھیں تو تجھے دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں۔ بیٹا جب سے میں نے تجھے الوداع کیا ہے، جب سے میں نے تجھے بھیجا ہے، جب سے میں نے تجھے آؤٹ آف کنٹری بھیجا ہے، بیٹا میری آنکھیں رو رو کر، میری آنکھوں کا برا حال ہو گیا تیری جدائی میں رو رو کر، تیرے غم میں رو رو کر۔ بیٹا میری آنکھوں کے تو آنسو بھی ختم ہو گئے، آنسو بھی خشک ہو گئے، اب تو بیٹا آنسو بھی نہیں آتے۔ بیٹا ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دے، لیکن بد نصیب باپ ساری زندگی اپنے جوان بیٹے کو بلاتا رہا، پکارتا رہا، کہتا رہا بیٹا ایک دفعہ آ جاؤ، ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دو، ایک دفعہ ان آنکھوں کو اپنا مکھڑا ہی دکھا دو۔ لیکن بیٹے نے کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہیں سنی، کبھی بھی بیٹے نے اپنے باپ کی بات کبھی بھی نہ سنی۔ آخرکار باپ یہ الفاظ کہتا ہوا دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، کہا بیٹا جب میں مر جاؤں نا اور جب میری سانسیں ختم ہو جائے نا تو میری میت پہ، تو میرے قبر پہ جب بھی آنا تو روتے ہوئے نہ آنا، روتے ہوئے نہ آنا، ہنستے ہوئے آنا، کیونکہ بیٹا تو اس وقت روئے گا، تیرا رونا تو میں دیکھ سکوں گا لیکن زبان میں ہمت نہیں ہوگی بیٹا کہ میں تجھے دلاسا دے سکوں۔ بیٹا اس وقت تیرے آنسوؤں کو تو میں دیکھوں گا لیکن صاف کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس ہاتھ نہیں ہوگے۔
ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوگی کہ بیٹا میں تیرے آنسوؤں کو صاف کر سکوں۔ ساری زندگی باپ یہی کہتا ہوا، پکارتا ہوا، چیختا ہوا اس دنیا فانی سے ہی رخصت ہو گیا، لیکن کبھی بھی بیٹے نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا، کبھی بھی بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہ مانی، بیٹے نے کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہ مانی۔ آخرکار باپ اس دنیا فانی سے ہی رخصت ہو گیا۔ ہائے لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو میری اکھا دے اتھرو بھی تھوڑے رہ گئے، انہاں میری ایک بھی نہ منی، میرے ہاتھ بھی جوڑے رہ گئے۔ چل میرا پتر ہن تا گل چا لگ، میری زندگی دے دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ ہائے ہوئے لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، ہجر جرا تیرا پانی منگے، کو نینا دے گیڑا، جی کردہ ہے تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ ساری زندگی باپ بیٹے کو پکارتا رہا، لیکن بیٹے نے کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہ سنی، کبھی بھی اپنے باپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھی۔ جواد و ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، اپنے والدین کے کبھی بھی نافرمان نہ بننا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حسن اخلاق پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حسن اخلاق یعنی کہ میں میٹھا بول لیتا ہوں، میرا اخلاق بہت اچھا ہے، میری زبان بہت میٹھی ہے، میں کسی کو دکھ نہیں دیتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری زبان بہت میٹھی ہے، میں اخلاق کا بہت اچھا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اس حسن اخلاق پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا امو کا تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا ثم من کون ہے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں یا امو کا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا گیا، پھر عرض کی گئی ثم من کون ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا او آنے والے نوجوان، او آنے والے نوجوان، یا امو کا تیری ماں کا حق ہے۔ تیرے حسن اخلاق پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ثم من، پھر کون ہے؟ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا یا ابو کا، تیرے باپ کا تیرے حسن اخلاق پر حق ہے۔ جوانوں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عرض کی گئی کہ سونیا میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے۔ آج جب بھی ماں نے آواز دی، لیکن جوان بیٹے نے کبھی بھی اپنی ماں کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا، اپنی ماں کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا۔ اب جب بھی ماں نے آواز لگائی، کہا بیٹا، آگے سے یہ آواز آئی آمارا کیا بات ہے؟ او ماں کبھی تو سکون سے رہنے دیا کر، او کبھی تو سکون سے رہ لینے دیا کر، او کبھی تو سکون سے بیٹھ لینے دیا کر، ابھی تو میں باہر سے آیا ہوں، اوے ابھی تو میں باہر سے آیا ہوں۔ لیکن کبھی بھی اس ماں نے یہ نہیں کہا تھا بیٹا میں تھک گئی ہوں، جب تو باہر سے آتا تھا کھانا مانگا کرتا تھا، اسی وقت ماں جب تو کھانا مانگا کرتا تھا ماں اسی وقت تجھے لا کر کھانا دیا کرتی تھی۔ کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں کھانا بنا کر، میں تیرے کپڑوں کی دھلائی کر کے تھک گئی ہوں، میں نے تیرے کپڑوں کو پریس کیا بیٹا میں تھک گئی ہوں۔ وہ ماں 2-4 بچوں کو لوگوں کے برتن مانج کر پال ہی لیتی ہے، لیکن 2-4 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی۔